بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرا سفر اور میں ہوں آپ کا میزبان مجتبیٰ علی۔ ناظرین، آج میں جس موضوع پہ بات کرنے والا ہوں وہ کافی حساس موضوع ہے۔ حساس اس لحاظ سے کہ ہمارے جو معاشرے میں اب چیزیں رونما ہو رہی ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں اور توجہ طلب بھی ہیں۔ اس میں ابھی کل کا ایک واقعہ ہے کہ پاک پتن میں ایک بیٹے نے اپنے باپ کے اوپر تشدد کیا، اور تشدد بھی اس نے جائیداد کے لیے کیا۔ پہلے تو وہ اپنے والد کے ساتھ کافی بدتمیزی کے ساتھ بول رہا تھا، آپ میں سے اکثر لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی۔ اس کے بعد تکرار کے بعد وہ اپنے والد کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کو زد و کوب کرتا ہے۔ اس کے بعد اطلاعات کے مطابق وہ اس کو مارتا بھی ہے اور اس کا سر بھی پھاڑ دیتا ہے۔ پھر علاقہ کے مکینوں نے ان کے درمیان بیچ بچاؤ کروایا۔ اب اس میں بات یہ کرنے والی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اور وہ بیٹا کیسا بدبخت بیٹا ہے جو اپنے والد کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اور کر بھی کس لیے رہا ہے؟ زمین کی وجہ سے۔ زمین جو ادھر ہی رہ جانی ہے، باپ دادا کی جو زمین ہے وہ ادھر ہی رہ جانی ہے، اور زمین کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے وہ بیٹا۔ کتنا وہ بد نصیب اور بدبخت ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دوسری طرف اس کا جائزہ لیں تو ہمیں ہمارا دین بھی یہ حکم دیتا ہے کہ جس طرح وہ ایک فرمان ہے کہ تمہارے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ اور ہمیں یہ دعا بھی سکھائی گئی اپنے والدین کے لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں ہماری پرورش کی پیار کے ساتھ۔ ہمارا معاشرہ تو اس قسم کا تھا کہ ہم اسلام کو فالو کر کے والدین کی عزت کرنا اور ان کو پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ سارے معاشرے کی تو بات نہیں کر رہا، لیکن یہ جو اسپیسیفک لوگ، اس طرح کے جو دو چار بندے ہیں، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے دوسرے مثلاً کے لوگ مثلاً کے باتیں کرنے کا لوگوں کو موقع مل جاتا ہے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ صرف اور صرف جائیداد کی وجہ سے اس نے، میرا خیال ہے، ایسے کیا، اور وہ اتنا بد نصیب ہے کہ جائیداد کے پیچھے لگ کے اس نے جناب اپنی آخرت خراب کر لی۔ اور ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک بندہ زمانہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا والد مجھ سے پوچھتا بھی نہیں اور میری چیزیں استعمال کر لیتا ہے، میرا مال اور میری دوسری چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ وہ اپنے والد کو بلا کے لاتا ہے، تو اس کے والد جب راستے میں آتے ہیں تو وہ کچھ چیزیں اپنے چند اشعار جو نہ وہ اپنے ذہن میں سوچ کے نہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں۔ جب وہ ادھر پہنچتے ہیں بارگاہ نبوت میں تو نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیں کہ آپ کی بات ہم سنتے ہیں، اس سے پہلے آپ وہ اشعار سنائیں جو آپ راستے میں سوچ رہے تھے۔ اس بندے نے جو اشعار سنائے وہ میں آپ کو مختصر بیان کرتا ہوں کہ وہ اشعار تھے کہ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ جب تو ابھی بیٹا پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ہم نے اس وقت سے تمہاری خاطر سوچ بچار شروع کر دیا، مثلا کہ تمہاری پرورش سے لے کے تمہاری جوانی تک جب تو پیدا ہوا تو ہمیں یہ فکر ہو گئی کہ تمہیں بچپن میں کس طرح لاڈ اور پیار سے پالنا ہے، اس کے بعد کیسے گرمی میں تمہیں گرمی سے بچا کے رکھنا ہے، پھر سردی میں تمہیں کیسے سردی سے بچا کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد جب پھر تو جوان ہو گیا اور ہم بڑھاپے کو آگے، تو آج تمہارا رویہ ہمارے ساتھ ایسے ہے کہ تو ہمیں جانتا بھی نہیں۔ اس طرح کے وہ اشعار جب وہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا ہے تو نبی علیہ السلام بھی
ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ اس بچے کو جو اپنے والد کی شکایت لے کے آیا تھا اس کو فرماتے ہیں کہ تو اور تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے باپ کا ہے۔ تو باپ کا تو یہ مقام ہے، اور یہ بھی یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو جنت کا دروازہ باپ کے قدموں کے نیچے ہے، اور وہ کیسا بدبخت بیٹا ہے جو اپنے جنت کے دروازے کو ہی بند کر رہا ہے اور دنیاوی مال کے چکر میں، اور دنیاوی مال پھر بھی ادھر ہی رہ جانا ہے، آخر میں جا کے جدھر جانا ہے وہ دروازہ ادھر دنیا میں وہ اپنا بند کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی جو خدمت ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کے والدین جو دنیا میں حیات ہیں ان کو اللہ پاک لمبی زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائے، اور اس طرح کے جو بندے ہیں ان کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔